صحابی رسول حضرت نابغہ جعدی. یہ صحابی جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو حضور حکم فرماتے کہ میرے دشمنوں کا رجوع کرو، رد کرو. جو فرماتے ہو کھڑے ہوتے منبر پر اور حضور کے دشمنوں کا رد کرتے. حضرت نابغہ جعدی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے دشمنوں کا رد کرتے. حضور کے دشمنوں کا ایک مرتبہ حضور ہی کے سامنے رد فرما رہے تھے. حضور بڑے خوش ہوئے اور حضور نے فرمایا اے نابغہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری منہ کی مہر کو سلامت رکھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تیری منہ کی مہر کو سلامت رکھے. حضور کی زبان اقدس سے جملے نکلنا تھا اور آپ کے منہ کی مہر ایسی سلامت رہی کہ آپ 100 سال کی عمر کو جب پہنچے ہیں، 100 سال کی عمر میں جب عام انسان کا 40 سال کے بعد میں اگر دانت ٹوٹ جائے تو پھر واپس نہیں آتا ہے، لیکن حضرت نابغہ جعدی کا اگر 100 سال کی عمر میں بھی دانت ٹوٹتا تو پھر سے آ جاتا تھا. حضور نے فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے منہ کی مہر کو سلامت رکھے. اور یہ برکتیں کس سبب تھی؟ صرف حضور کے دشمنوں کا رد کرنے کے ذریعے. اس لیے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں دشمنی احمد پہ شدت کیجیے، بے شک ملحدوں کی کیا محبت کیجیے. یہ حضرت شیر بشیء اہل سنت ہے. آپ کی تو تقریباً ساری زندگی فرقہ باطلہ کے رد کرنے میں ہی اور ان سے مناظرے کرنے میں ہی گئی ہے. آپ ایک بات ارشاد فرماتے تھے، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دشمنوں کا رد جو کرتا ہے اور جب وہ مقامات ایک انسان مجاہدے کے ذریعے مقامات کو طے کرتا ہے اور اس مقام پر نہیں پہنچ پاتا، یعنی جس مقام پر اس کو پہنچنا ہے وہ مجاہدے ریاضتیں چلہ کشی کر کے کئی عرصے کے بعد پہنچے گا، اور جس مقام پر کئی عرصے کے بعد وہ پہنچتا ہے حضور کے دشمنوں کا رد کرنے والا اسی وقت حضور کے دشمن کا جس وقت رد کرتا ہے اسی وقت بغیر کسی محنت کے اس مقام پر فائز ہوتا ہے. تو یہ ہے فرقہ باطلہ کے رد کا صلہ بارگاہ نبی سے، خدا کی بارگاہ سے. بہرکیف فرقہ باطلہ سے بچتے رہیں، یہی پیغام ہے، اور اپنی آخرت کی فکر کریں. ہم میں سے ہر کوئی اس دنیا سے جانے والا ہے. یہاں ہم میں سے کوئی ایسا نہیں، بلکہ ساری دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے اور جس کو موت نہیں آئے گی. جو اس دنیا میں آیا ہے، جو پیدا ہوا ہے، اسے مرنا ضرور ہے، موت آنی ہے. اپنی آخرت کی فکر کریں، اٹھتے بیٹھتے موت کو یاد کریں
اور مر کے قبر میں جانا ہے، اس بات کو پیش نظر رکھیں۔ اس بندے کے سامنے اپنی آخرت ہو، وہ یقیناً گناہوں سے ضرور بچنے کی کوشش کرے گا۔ جس کے سامنے قبر کا اندھیرا یاد ہو، جس کے سامنے قبر میں جانا یاد ہو، جس کے سامنے، جس کے پیش نظر قیامت میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا یاد ہو، یہ تمام چیزیں جس کے سامنے ہو، وہ پھر دنیا کی محبت میں گرفتار نہیں ہوتا، اور نہ پھر دنیا کے چند پیسوں کے لیے وہ اپنے ایمان کا سودا کرتا ہے۔ اس لیے آخرت کو پیش نظر رکھیے، یاد کرتے رہیں۔ مرنا ہے یاد کریں۔ ایک اللہ کے ولی تھے جو جوانی میں بڑھاپا جن پر طاری ہو گیا، یعنی جھک کر چلتے تھے اور جوانی کے عالم میں ان کے بال سفید ہو گئے۔ ان سے پوچھا گیا، اور ہنستے نہیں تھے، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو ہنستے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا، نہ آپ کو ہم نے حشاش و بشاش دیکھا ہے، جب دیکھا ہے آپ کو روتے ہوئے، اور جب دیکھا ہے آپ کو کانپتے ہوئے، ڈرتے ہوئے۔ تو آپ نے ارشاد، کس بات نے، لوگوں نے پوچھا کس بات نے آپ کو اس طرح سے نڈھال کر دیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ دو چیزوں نے مجھے نڈھال کیا، دو چیزوں نے میری کمر توڑ دی، میری چہرے سے ہنسی کو چھین لیا۔ پوچھا گیا کون سی چیز؟ تو ارشاد فرماتے ہیں پہلی چیز یہ کہ موت آنی ہے، موت کی یاد نے میری کمر کو جھکا دیا ہے، موت آنی ہے، اس چیز نے مجھے بوڑھا کر دیا، کمر کو جھکا دیا، اور میرے چہرے سے ہنسی تب غائب ہو گئی کہ مجھے جب یہ یاد آتا ہے کہ مجھے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ یہ دو چیزیں پیش نظر رکھیں، موت اور رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا۔ جس کے پیش نظر یہ دو چیزیں ہوں، وہ شخص دنیا کے تھوڑے سے دن کی محبت کے لیے، تھوڑے سے عرصے کے لیے اپنی آخرت کو برباد نہیں کرتا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہاں وہ ہوں گے، ہم خود ایسے ہیں جن کی شب و روز جو ہے وہ گناہوں میں ملوث ہیں، ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ کوشش کیجیے اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی۔ پتہ نہیں ہم میں سے کون کل یہاں ہو یا نہ ہو، یا پھر ہمارا گھر کہیں اور ہو۔ تو یہ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سب کو حاضر ہونا ہے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کرتے رہیں، آخرت کو یاد کرتے رہیں، فرقہ باطلہ سے بچتے رہیں، نمازوں کی پابندی، شریعت مطہرہ پر پابندی کے ساتھ عمل کرنے کی کوشش کریں، مسلک اعلیٰ حضرت پر سختی سے قائم رہیں۔ فتنوں کا دور ہے، جس طرح سے بارش کے قطرے گھر کی چھتوں پر برستے ہیں، اسی طرح سے فتنے ظاہر ہوں گے آخری دور میں، اور یقیناً یہ وہی دور ہے کہ آئے دن کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے۔ ان فتنوں سے اگر بچنا ہے اور بزرگوں کی گستاخی سے بچنا ہے تو پھر آپ کو مسلک اعلیٰ حضرت کے شامیانے کے نیچے آنا ہوگا۔ تو مسلک اعلیٰ حضرت کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، یہی پیغام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت میں سچے طور پر قائم اور مستحکم فرمائے، ہم سب میں آپس میں اتفاق و اتحاد، محبتوں کو اللہ پاک قائم فرمائے، نا اتفاقیوں سے محفوظ فرمائے۔
اور حضور غوث اعظم کے غلاموں میں، چاہنے والوں میں، مریدوں میں ہم سب کو قبول فرمائے۔ دوران گفتگو اگر کوئی غیر شرعی کلمات زبان سے نکلے ہوں تو ان علماء سادات کی موجودگی میں ان تمام غیر شرعی باتوں سے آپ سب کو گواہ بنا کر توبہ اور رجوع کرتا ہوں، اور میری کسی غیر شرعی بات پر آپ نے حامی بھری ہو تو آپ بھی توبہ اور رجوع کریں۔ پڑھیں استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔